میں 3 انڈیکیشنز میں نے کریٹ کی ہیں آنے والی نسلوں کے لیے کہ وہ لے لیں، شاید وہ بچ جائیں. 3 انڈیکیٹرز ہیں پرپز آف لائف کے. پہلا پرپز ہیز ٹو بی لارجر دین لائف. اتنا بڑا پرپز ہو کہ اس کے رستے میں موت واجب ہو، مار دیا جائے آپ کو، وہ پرپز پورا نہ ہو. جیسے جب جنا کا انتقال ہوا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ if Jinnah was to die, if we were to know that Jinnah is to die in 48, we would have delayed the independence. تو جنا کو پتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، لیکن وہ بات نہیں نکلنے دے رہے تھے ورنہ انڈیپینڈنس نہ ملتی. جب پرپز آپ کی زندگی سے بڑا ہو جاتا ہے تو آپ مرنے کی سے ڈرتے نہیں. یہ ہوتا ہے پہلا انڈیکیٹر، اٹ ہیز ٹو بی لارجر. پرپز ایک حاشیہ قرآن ہو اور ایک حاشیہ سنت مبارکہ ہو. کوئی چیز ان دونوں چیزوں سے کانٹروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر رہنی چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ، سوری ٹو سے، شاید کوئی افینڈ بھی ہو جائے، کہ میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دوں چیریٹی کے لیے ساری زندگی لوگوں کی فلاح کے لیے. میرے نبی نے یہ نہیں کیا. میرے نبی نے کوئی چیریٹی نہیں کھولی، کوئی تنظیم نہیں کھولی، کوئی این جی او نہیں کھولی، کوئی سڑک سے یتیم اور مسکین نہیں اٹھائے. انہوں نے بہت بڑی مارکیں لڑے ہیں، جنگیں لڑی ہیں. یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام ان کا ہے جو ریاست کی تشکیل دینے کے بعد، نظام اسلامی کو ری انسٹیٹ کرنے کے بعد، نظام شریعہ کو لانے کے بعد، خوشحالی آنے کے بعد آپ فلینتھرپی میں جائیں. پہلے ہی میں اتنے برے بدحالی میں جہاں فاسق باطل حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہوں کہ جی میں چیریٹی کر رہا ہوں، جی میں غریبوں کو سڑکوں نہیں اٹھاؤں. نو، یو کی ناٹ ڈو دیٹ. تو آئی نو پیپل ول گیٹ افینڈیڈ جو کر رہے ہیں ایسے نیک کام. لیٹ دی offense بی ویری پرسنل ٹو دیم. لیتے رہے offense. مطلب اس کی مثال تو اس طرح ہے کہ ہم فرض نماز چھوڑ کے نفل پڑھتے رہیں. نفل بھی کیا پڑھتے رہیں، وہ نیازیں بانٹتے رہیں. So the purpose has to be on the word to word dictation of the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the third is کہ کبھی بھی آپ کے پرپس کا بینیفٹ آپ کی ذات کو نہ ہو، سیلف لیس ہو. مجھے میرے آنے والی نسلوں بچوں کو کوئی فائدہ نہ ہو. آج بھی جناح کی فیملی پاکستان سے دربدر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ قتل کر دیا گیا تھا، ان کی پھپھو قتل کر دی گئی تھی. مادر ملت قوم کو بھی ایسے یتیم قوم ہے پاکستان کہ ان کے بنتے ہی ماں باپ قتل ہو گئے اور آج تک ان کی انویسٹیگیشن تک نہیں کوئی کھول سکا. ان کے بچوں کو ملک بدر کر دیا گیا، دھمکی دے دی گئی کہ پاکستان کا رخ مت کرنا. جنہوں نے یہ پاکستان تحفے میں تمہیں دیا، دبا ہو جاؤ یہاں سے نہ ہو، کیونکہ ہم نے تو ان کو قتل کر دیا. دس از دا لینگویج دیٹ دے گاٹ، دے ریسیوڈ فرام دا اسٹیٹ آف پاکستان. جناح کی لائف پوری کی پوری پرپز آف لائف پہ فٹ آتی ہے. میں اس لیے جناح کی ایگزامپل لے رہا ہوں کیونکہ بڑی ہستیوں کا نام لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ تو جی صحابی تھے، وہ تو جی اہل بیت تھے، وہ تو نبی تھے، ہم کیسے کریں. یہ اچھا خاصا نارمل پچھلے 100 سال پہلے کا آدمی ہے. یہ سگریٹ پیتا تھا، سگار پیتا تھا، کتے اس نے پالے ہوئے تھے، سوٹڈ بوٹڈ تھا، رولز رائس اس کو نواب نے دی ہوئی تھی، کالا باغ نے عیاشی کرتا تھا، بار ایٹ لا لنڈن سے کر کے آیا تھا، سیکنڈ جنریشن کنورٹ تھا، جیسے موسٹ آف دا پاکستانیز ویسے بھی ہیں تھرڈ جنریشن کنورٹس. تو یو کین ایزیلی ریلیٹ یور سیلف ود جناح رحمۃ اللہ علیہ اینڈ بلڈ اے پرپز اینڈ ڈائی ان دا پروسیس. تو یہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ 3 انڈیکیٹرز آپ کسی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں.